الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید کی آیت سورۃ الکہف کی تفسیر چل رہی تھی. اس میں اس آیت انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، اس سے پہلے اس آیت کی تفسیر تقریباً مکمل ہو گئی. ایک چیز اس میں سمجھنا باقی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا، ہم نے بے شک بنایا، ما علی الارض، جو کچھ بھی زمین پر ہے، زینت اللہ، دنیا اور دنیا والوں کے لیے زیب و زینت کی چیزیں بنایا. زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ، درخت، یہ سب ہمیں دیکھنے سے بہت اچھے خوشنما لگتے ہیں. یہ تمام مناظر اللہ نے بہترین بنائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ زمین میں ہم نے بنایا ہے وہ زیب و زینت کی چیز بنایا. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ اس واسطے بنائے کہ ہم آزمائیں لوگوں کو کہ ان میں سے کون اچھے کام کر کے آئے گا. کون وہ ہے جو یہ دنیا دیکھ کر اسی میں مگن ہو جائے گا، آخرت کو، جنت کو بھول جائے گا، اور کون وہ ہے جو اتنی زیب و زینت کی چیزیں دیکھ کر بھی اپنے اصل مقصد کو نہیں بھولے گا. اسے یوں سمجھیں، ہم میں سے جو آدمی عقل مند ہے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، کبھی کبھار شاپنگ کے لیے کچھ ضروری سودا سامان خریدنا ہے، 5 سال کے بچے کو لے کر بازار گئے تو ہمارے ذہن میں رہتا ہے کہ مجھے آٹا لینا ہے، ادھر سے چاول لینا ہے، ادھر سے تیل لینا ہے. یہ چیزیں ذہن میں رہتی ہیں جو ہماری زندگی کی ضرورت کی ہیں. لیکن جو چھوٹا بچہ ساتھ میں رہتا ہے، یہاں بیلون دیکھا، ادھر بولا مجھے یہ چاہیے، وہاں کھلونے دیکھا، وہ بولے گا مجھے وہ چاہیے، ادھر آئس کریم دیکھا، وہ بولا مجھے وہ چاہیے. تو یہ بچہ ایک طرف توجہ کے ساتھ والد کے ساتھ نہیں چلتا ہے. یہ اپنے حساب کی جو کھلونے کی، کھیل کود کی، بچپنے کی چیزیں ہیں ادھر دیکھتے ہوئے چلتا ہے. تو دونوں مارکیٹ جا رہے ہیں، لیکن ایک کی طرف، ایک کا ذہن مقصد کی طرف ہے، دوسرے کا ذہن کھیل کھلونوں کی طرف ہے. معلوم کیا ہوا، جو مقصد کی طرف متوجہ ہے وہ بڑا آدمی ہے، عقل مند ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، اور جو کھیل کھلونے بیلون سب دیکھ رہا ہے وہ ابھی بچہ ہے، عقل نہیں ہے اس کو. بالکل اسی طرح ہم سب آخرت کی طرف چل رہے ہیں، دنیا کے خوشنما مناظر سے گزرتے ہوئے. جو اللہ والے ہیں، اہل معرفت ہیں، جنہیں آخرت کا پتہ ہے، وہ عین مقصد کی طرف متوجہ رہتے کہ ہمیں کیا کر کے ادھر جانا ہے، کیا لے کے وہاں جانا ہے. اور جو بچکانے ذہن کے رہتے ہیں، جنہیں دماغ نہیں ہوتا ہے، وہ ادھر دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں پڑھ کر اپنے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہ جو کچھ بھی زینت کی چیزیں بنائی ہیں، یہ آزمانے کے لیے بنائی ہیں کہ ان میں سے کون اچھے کام کر کے آئے گا. اب یہ اچھے کام کیا ہے، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے اچھا کام یہ ہے حسن عمل. انسان دنیا میں جو چیزیں اللہ نے اسے دے رکھی ہیں انہی چیزوں پر اللہ کا شکر گزار بن جائے، اس کے دل میں مزید حرص اور لالچ پیدا نہ ہو. جو اللہ مجھے دیا ہے بس کافی ہے، اب اپنا جو کام مجھے کرنا ہے وہ کروں گا. اس طرف متوجہ رہنا یہ اچھا کام ہے. اس واسطے کہ بڑی دولت، دنیا کی مال و متاع سب کچھ آ جانے کے بعد انسان اگر اپنے مقصد کی طرف متوجہ نہیں رہا تو چاہے وہ کپڑے بھاری پہن لے،
کٹنگ بہترین کرا لے، گاڑی بھاری لے لے، بنگلہ بہترین لے لے، لیکن اگر وہ انسان اچھا نہیں ہے تو اس کے گاڑی بنگلے کپڑے سے کوئی اس کی عزت نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اچھا کام کرنے کے لیے زیادہ حرص لالچ نہیں ہونا چاہیے، جو ہے اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ شکر گزاری اور اپنی موجودہ نعمتوں پر قناعت جب پیدا ہوگی تو آدمی اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہوگا۔ اگر قناعت اور شکر گزاری پیدا نہیں ہوئی تو پھر دنیا کی نعمتیں، مال دولت حاصل کرنے کے لیے اب یہ انسان اچھے عمل نہیں کرے گا بلکہ بری حرکتوں سے دولت کمانا شروع کرے گا۔ مثلا اللہ نے آپ کو سمجھیے کہ ایک کرائے کا مکان دیا جہاں عزت سے جی رہے ہیں، بس کافی ہے۔ حلال طریقے سے کوشش کریں گے کہ ذاتی مکان بن جائے، سائیکل ہے کوشش کریں گے کہ بھئی وہیکل مل جائے، بائک مل جائے، لیکن اگر موجودہ مکان، موجودہ گاڑی، موجودہ انکم پر اللہ سے راضی نہیں ہوئے، شکر گزار نہیں بنے، مزید حرص لالچ پیدا ہو گئی، تو اب کیا ہوگا؟ حرام طریقے سے بھی کما کر آدمی ذاتی مکان کی کوشش کرے گا، حرام طریقے سے بھی کما کر بائک خریدنے کی کوشش کرے گا، حرام طریقے سے بھی کما کر انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ قناعت اور شکر نہیں ہوا، اچھا عمل نہیں ہوا، تو برے عمل کی طرف انسان جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اچھے عمل کون کرتا ہے، یہ آزمانے کے لیے ہم یہ سارے زیب و زینت کی چیزیں بنائے ہیں۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے، اچھے عمل میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان دنیا کی تمام نعمتیں دیکھنے کے بعد اس میں اللہ کی قدرت تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا بہت بہترین بنگلہ دیکھا تو دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ نے انسان کو کتنا بہترین دماغ دیا کہ وہ گارے مٹی کو کتنا خوشنما محل بنا دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف ذہن جا رہا ہے کہ اللہ نے دماغ دیا تو انسان نے بنایا۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی بہترین پارک دیکھا، درخت دیکھا، سمندر دیکھا، کوئی بھی اچھی دل کو لگنے والا منظر دیکھا تو اس سے فوراً دل میں خیال آئے کہ اللہ نے کتنا حسین منظر بنایا، اللہ نے کتنا دماغ دیا، اللہ نے بندوں کو کتنی دولت دی جس کی وجہ سے بہترین چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اس طرح ہر اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا شروع کر دے، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ اس کے بجائے اگر وہ محض نعمت کو دیکھتے رہا، دیکھو ان کے پاس کیا دولت ہے، ان کے پاس دیکھو کیا بنگلہ ہے، ان کے پاس دیکھو کیا گاڑی ہے، فلاں ہے، اس طرح اگر دیکھتے رہے گا تو اپنے پاس موجودہ نعمتوں کی ناشکری پیدا ہوگی۔ اور اللہ یہ فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ اب کافروں کو دیکھو کتنے مزے کی نعمتوں میں ہے، کافروں کی حکومت ہے، کافر لیڈر ہیں، کافروں کی چلتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس کی حیثیت ہوتی تو اللہ اپنے دشمنوں کو نہ دیتے۔ اب آپ دیکھیں آپ کے نزدیک آپ کے مکان کی یا دکان کی یا گاڑی کی حیثیت ہے، اگر کوئی ایرا غیرہ آ کے آپ کو چابی پوچھا گاڑی کی، دے دیں گے اٹھا کے؟ اگر آپ کے نزدیک اس سائیکل کی گاڑی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ خود چاہتے ہیں اس سے جان چھڑانا، ہر جو بھی آ کے مانگے گا میں لے جاؤ پھر پہلے یہاں سے، میرے سر میں درد ہے اس گاڑی سے، میں نہیں رہنا چاہتا، میں نہیں لینا چاہتا۔ آدمی کو جو چیز پسند نہیں ہوتی ہے وہ کسی کے لیے بھی پھینکنا گوارا کر لیتا ہے۔ دنیا بھی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس واسطے وہ اپنوں سے زیادہ پرایوں کو دے کے رکھا ہے، مومنوں سے زیادہ دشمنوں کو دے کے رکھا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس واسطے ان کو دے دیا، میرے نزدیک تمہاری حیثیت زیادہ ہے، اس واسطے تمہارے لیے جنت خرید کے رکھا ہوں۔ یعنی مسلمانوں کے لیے اللہ نے جنت بنا کر رکھی ہے۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر اچھی نعمت کو دیکھ کر اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ احسن اچھا عمل ہے۔ تیسری بات یہ ہے ہمیں اللہ نے زیب و زینت کی چیزیں دی ہیں آزمانے کے لیے کہ ہم میں اچھا کام کون کرتا ہے۔
علماء لکھتے ہیں اچھے کام میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان دنیا کی تمام مخلوق سے منہ موڑ لے، کسی سے کوئی امید نہ لگائے۔ میرا بھائی ساتھ دیتا، میرے سسرال ساتھ دیتے، میرا پڑوسی ساتھ دیتا، میرا اونر ساتھ دیتا، میرے فلاں رشتہ دار مجھے ساتھ دیتے، کسی سے کوئی امید نہیں لگانا۔ دنیا میں چاہے کوئی رشتہ دار ہو، ماں باپ ہو، اولاد ہو، حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی یہ حکم ہے اپنی اولاد سے بھی امید مت لگاؤ کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ امید صرف اللہ سے لگائی جائے گی۔ تربیت اولاد کی کریں کہ وہ ہمارا سہارا بن سکیں، لیکن امید کسی سے نہیں لگائیں گے۔ سب سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف متوجہ رہنا، یہ بہترین حسن عمل ہے، اچھا کام ہے یہ۔ چنانچہ فرماتے ہیں حدیث شریف میں ہے الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے۔ مال من لا مال لہ، دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کے لیے آخرت میں کوئی مال نہیں ہے۔ لہا یجمع من لا عقل لہ، دنیا وہ جمع کرتا ہے جس کو عقل نہیں ہوتی ہے۔ وعلیہا یعادی من لا علم عندہ، دنیا کی خاطر نفرتیں دشمنیاں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو عقل نہیں ہوتی ہے، جن کو کوئی تمیز اور علم نہیں ہوتا ہے، وہی لوگ دنیا کی خاطر لڑتے رہتے ہیں۔ اس واسطے سب سے توجہ ہٹا لینا یہ بھی اچھا عمل ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ احسن عمل، اچھا عمل یہ بھی ہے کہ جب کسی اللہ والے کو دیکھیں، کسی بزرگ کو دیکھیں، کسی نیک آدمی کو دیکھیں، اس کے نیکی کی وجہ سے اس سے محبت کرنا، یہ بھی اچھا عمل ہے کہ بھئی یہ لوگ تہجد پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اللہ کے ولی اور دوست ہیں، ہم ان سے محبت ان کے نیک اعمال کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان کی اللہ سے دوستی اور بزرگی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ یہ محبت بھی اچھا عمل ہے۔ جب یہ ہوگا میں آپ سے محبت کروں گا، آپ مجھ سے محبت کریں گے، میں یہ سمجھوں گا کہ بھئی یہ لوگ باجماعت نماز، پہلی صف میں نماز، ہم سے بڑی عمر کے، ہم سے زیادہ نیکیاں، اپنے آپ کو مجرم گنہگار سمجھتے ہیں، اللہ کے سامنے معافی مانگتے رہتے ہیں، میں آپ میں اچھائیاں ڈھونڈوں گا، آپ میرے اندر اچھائیاں ڈھونڈیں گے کہ یہ صاحب مولانا ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، معنی جانتے ہیں، فلاں جانتے ہیں، جو باتیں اچھائی ہو سکتی ہے وہ تلاش کریں گے، ایک دوسرے کی اچھائیوں سے محبت کرنا شروع کریں گے۔ نہیں ہوگا، اس کی ٹانگ میں کھینچا، میری ٹانگ انہیں کھینچا، اس کی غلطیاں میں دیکھا، میری غلطیاں انہیں دیکھا، اس کی غیبت میں کیا، اس کی غیبت میں کرا، اس طرح ہر شخص ایک دوسرے کی برائی کے پیچھے پڑ جائے گا۔ ظاہر سی بات یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اچھا عمل یہ ہے کہ دوسرے کی خوبیاں دیکھ کر اس سے محبت کی جائے۔ اور ایک عالم لکھتے ہیں شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، اچھا عمل یہ ہے کہ الاستقامت علیہ بالسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارے۔ سنت پر کبھی عمل کیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی منمانی کیا، کبھی شریعت پہ چلا، جہاں اپنی مطلب کی بات ہے وہاں پر شریعت پہ چلا، جہاں ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہاں شریعت کو چھوڑ دیا۔ ہمیشہ استقامت کے ساتھ دین و شریعت پہ چلنا یہ اچھا عمل ہے۔ شیخ عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو عمل زیادہ کرنے سے زیادہ عمل اچھا کرنے کی کوشش کرو، نمازیں زیادہ پڑھنے سے زیادہ نمازیں اچھی پڑھنے کی کوشش کرو، قرآن کے پارے زیادہ پڑھنے سے زیادہ قرآن اچھا پڑھنے کی کوشش کرو، اس واسطے کہ زیادہ عمل کا اللہ کے نزدیک اعتبار نہیں ہے، اچھے عمل کا اعتبار ہے۔ ایک آدمی 200 رکعت نماز پڑھا، نہ رکوع صحیح ہے، نہ سجدہ صحیح ہے، نہ قرات صحیح ہے، نہ ڈھنگ کی نماز ہے، اور ایک آدمی 4 رکعت ہی پڑھا لیکن بہترین سنت کے مطابق پڑھا، ظاہر سی بات ہے وہ 200 رکعت نماز یہ 4 رکعت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اچھا کام انسان کو پسند آتا ہے، اسی واسطے آپ کپڑے سلائے، بہترین سیا، چاہے ایک ہی جوڑا سیا پسند آئے گا، لیکن ایک ٹیلر ہے روزانہ 20 جوڑے سیتا، ایک بھی صحیح نہیں سیتا، کون سلوائے گا؟ ایک آدمی ہے جو کھانا 10 جگہ کی ڈشیں پکانا قبول کر لیا، ایک جگہ کی بھی ڈش صحیح نہیں بنایا۔ ایک آدمی ایک ہی جگہ کا کانٹریکٹ لیا لیکن بہترین بنایا۔
تو باری باری آدمی اسی سے خدمت لیں گے جو کام اچھا کرتا ہے، اور جو کام فاش زیادہ کر کے نکل جاتا ہے اسے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں اچھا کام کرنے کی کوشش کرو، زیادہ کام کرنے کی فکر مت کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، زمین کو اللہ نے زیب و زینت اور خوشنما مناظر سے بھر دیا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ سپاٹ میدان، چٹیل میدان بنا کر سب ختم کر دیں گے۔ اب کہیں پر ہمالیہ دکھ رہا ہے، کہیں کعبۃ اللہ ہے، کہیں مدینہ منورہ ہے، کہیں پر درخت ہے، کہیں دریا ہے، کہیں پہاڑ ہے، یہ جو بھی دکھ رہا ہے سب ختم ہو جائیں گے۔ پوری دنیا مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ایک میدان ہی میدان ہوگا، دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جس طرح ایک وقت ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے زیب و زینت سے سجایا، ایک ٹائم آئے گا کہ وہ زیب و زینت پوری ختم ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہاں سے پہلی بات یہ سمجھیں، پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بھی کچھ لمحے، کچھ موڑ، کچھ دن، کچھ سال ایسے آتے ہیں کہ وہ مزے میں جیتا ہے، ہینڈسم بھی دکھتا ہے، خوبصورت بھی دکھتا ہے، طاقتور بھی دکھتا ہے، دولت مند بھی دکھتا ہے، مزے کی زندگی رہتی ہے۔ پھر ہوتے ہوتے یہ ساری مزے کی زندگی ختم ہو جاتی، انسان بیماریوں کا پتلا بنے رہتا ہے، سب ختم ہو جاتا، اب کچھ باقی نہیں رہا زندگی میں۔ صرف بولتے رہیں گے ہماری جوانی میں ایسا تھا، ہماری جوانی میں ویسے تھے، ہم ایسے طاقتور تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، سب ختم، اب کوئی سننے والا نہیں رہے گا۔ ہر انسان کی زندگی میں خوشی اور زیب و زینت کے دن بھی آتے ہیں، اور ہر انسان کی زندگی میں بالکل صفا چٹ سب چیزیں ختم ہو بھی جاتی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سعیداً طیبا ما علیہا سعیداً جروزا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ اس پر ہے وہ چٹیل میدان، سپاٹ میدان کی طرح بنا دیا جائے گا۔ اس میں پہلی بات یہ ہم کو سمجھنے کی ہے کہ جس طرح زیب و زینت اللہ تعالیٰ نے بنا کر اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے، ویسے ہی یہ بھی ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے، یہ دل میں رکھنا چاہیے بات، اللہ اپنی قدرت سے جیسے دنیا کو بہترین بنایا، ویسے یہ دنیا ساری کی ساری اپنی پوری نعمتوں کے ساتھ ختم بھی ہونے والی ہے، دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے۔ تو جب بھی دل میں دنیا کی، دولت کی محبت پیدا ہو، فوراً یہ سمجھ لینا ایک دن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس سے دل لگا کر اپنی دل کو برباد کرنے سے زیادہ اس سے دل لگاؤں جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ختم ہونے والی دنیا سے دل مت لگاؤ۔ تو یہ اللہ نے فرما دیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے یہ دنیا، اس کی زیب و زینت میں اگر پڑو گے تو ایک دن میں خود اس کو ختم کر دینے والا ہوں، ہمیشہ کوئی خوبصورتی یہاں کی رہنے والی نہیں ہے۔ آگے دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے آگے کی آیتوں میں، اصحاب کہف کا اللہ تعالیٰ ذکر شروع فرماتے ہیں۔ چنانچہ اصحاب کہف جو سورہ کہف میں اللہ نے جن کے واقعے کو ذکر کیا، پہلا قصہ اصحاب کہف کا یہ پیش آیا، پرانے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ دو آیتیں ہیں، اس میں اللہ فرماتے ہیں ام حسبت، کیا آپ یہ سمجھتے ہو، ان اصحاب الکہف، کہف والے، غار والے، والرقیمی اور تختی والے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ اذ اوى الفتية، کیا ہوا کہ جب چند نوجوان آئے، الی الکہف، غار کے پاس، فقالو، اور وہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کیجئے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے کو بہترین اور ہدایت
اور سیدھے راستے کی طرف بنا دیجئے۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ ان 2 آیتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اصحاب کہف کون سے زمانے کے ہیں، کتنے 100 سال پرانے ہیں، اس بارے میں علماء نے لکھا ہے 251 ہجری 251 عیسوی، اب چل رہا ہے 2024، یہ ہے 251 عیسوی، یعنی تقریباً سمجھ لیں آج سے 1800 سال یا 1750 سال پہلے کی بات ہے۔ آج سے 1750 سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں کیا ہوا؟ ان کے زمانے میں بت پرستی، مورتی پوجا بہت زیادہ تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مورتی پوجا کرنے والے ان تمام لوگوں کا میلے کا دن تھا، سالانہ اجتماع تھا جس میں پوجا پاٹ، مورتی، جو بھی وہ لوگ رسومات کرتے ہیں وہ تھا۔ لوگ اپنے بتوں کی پوجا کرتے، مورتیوں کے سامنے جانور قربانی دیتے۔ اس زمانے کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس، وہ خود بھی بت پرست تھا اور اپنی پوری پبلک کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ جو شخص بت پرستی نہیں کرتا اسے جیل میں ڈال دیتا یا اسے قتل کروا دیتا۔ اتنا سخت زمانہ تھا اور شرک سے بھرا ہوا تھا۔ جب پوری قوم میلے میں جمع ہو کر پتھر کی مورتی کے سامنے پوجا شروع کیے تو اس میں چند لوگ وہ تھے نوجوان جن کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب غلط کام ہے، پتھر کی پوجا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو اس میلے میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ایک نوجوان آہستہ سے ہٹ کر ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھا، اور ایک نوجوان اس کے بھی دل میں اس سے نفرت پیدا ہو گئی، وہ بھی درخت کے نیچے آ کے بیٹھا۔ کوئی کسی کو نہیں جانتا، کوئی ایک دوسرے کے خاندان سے واقف نہیں، ایک دوسرے سے دوستی نہیں۔ 5 6 7 نوجوان آ کر درخت کے نیچے بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد پوچھے بھائی کیا بات ہے، کیوں آ گئے؟ تو ایک دوسرے کے دل کی بات ظاہر ہوئی، کیسی احمقانہ حرکتیں ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کی پوجا کر رہے ہیں، اس کو خدا مان رہے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا یہ سب کام، ہمارا بنانے والا کوئی اور ہوگا، یہ پتھر ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرے سے اس طرح گفتگو ہوئی۔ یہ ہونے کے بعد اس زمانے کے جو نبی تھے، کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں نہیں تھے، وہ تو دنیا سے چلے گئے آسمانوں پر، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی نبوت چلتی آ رہی تھی۔ تو جو اس زمانے میں عیسائی تھے گویا کہ وہ صحیح مذہب پر تھے، تو اللہ کو یک ماننا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی ماننا، یہ گویا کہ اس زمانے کے مسلمان تھے۔ تو ان لوگوں کو بھی کیا کیا گیا، جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ بت پرستی نہیں کرتے ہیں، بادشاہ کو خبر ملی کہ ہمارے گاؤں میں 6 7 نوجوان وہ ہیں جو مورتی پوجا نہیں کرتے، تو ان کو دھمکی دی گئی کہ کل تم سب لوگ پورے لوگوں کے سامنے مورتی پوجا کرو گے، ورنہ تم سب کو جیل میں ڈال دیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا۔ یہ دھمکی ملنے کے بعد کیا ہوا؟ علماء لکھتے ہیں دیکھو اصل میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو یہاں مل کے بیٹھے ہیں، ہمارے خاندان کو ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ایک دوسرے کے نام بھی نہیں معلوم، ایک دوسرے کا مزاج بھی نہیں معلوم۔ اللہ عجیب نظام بنائے ہیں انسانوں کے جڑنے کا اور جدا ہونے کا، کہ جو روحیں عالم ارواح میں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، مانوس ہوتی ہیں، قریب ہوتی ہیں، اللہ دنیا میں بھی انہی روحوں کو آپس میں ملاتا ہے، قریب کرتا ہے۔ جن روحوں کو آپس میں اللہ وہاں نہیں ملاتے، مانوس نہیں ہوتے، سمجھ میں نہیں آتا، وہی روحیں دنیا میں آنے کے بعد بھی آپس میں نہیں ملتے، ایک دوسرے سے نہیں جڑتے۔ چنانچہ اصحاب کہف، یہ نوجوان درخت کے نیچے جا کے بیٹھے، وہ اصل میں اپنے قوم کی حرکتوں سے بیزار ہو کے جا کے بیٹھے تھے، لیکن کیا یہ اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 نوجوانوں کو چن کے لا کے درخت کے نیچے بٹھائے؟ یہ اتفاق نہیں ہے۔ اللہ نے ان روحوں کے دلوں میں توحید پرستی، ایک اللہ کو ماننا، آپس میں ایک دوسرے سے مانوس ہونا پہلے ہی سے طے کر کے رکھا تھا،
تو اسباب ایسے بنے کہ وہاں جا کے جڑے. جیسے اس کی مثال آپ دیکھیں، موت کا وقت ہر انسان کا متعین ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک پانی پیتے پیتے ایک آدمی انتقال ہو گیا. ہم کیا بولتے؟ اچھے تھے صاحب، ابھی پانی پیتے پیتے انتقال ہو گئے. ایسا نہیں ہے، اللہ پہلے ہی سے فکس کر کے رکھا تھا کہ اس کی موت فلاں ٹائم پہ پانی پیتے وقت ہونا. اتفاق سے کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہر چیز فکس کر کے رکھتے ہیں. ہم کو لگتا ویسا ہے کہ یہ اچانک ہو گیا، اتفاق سے ہو گیا. دنیا میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے پورے سسٹمیٹک لیول سے ہوتی ہے. تو ویسا اللہ نے ان 7 نوجوانوں کے ملنے کا نظام پہلے سے طے کر کے رکھا تھا. وہ سب آ کر ملے. ملنے کے بعد ہوا یہ، ہر شخص نے جب اپنا خیال ظاہر کیا تو ان کی خبر بادشاہ کو پہنچنے کے بعد جیل کی سزا یا جان لینے کی سزا جب سنائی گئی تو سب نے اپنے جان بچانے کو ضروری سمجھا. گھر، دولت، خاندان، گاؤں سب کچھ چھوڑ کر گاؤں سے باہر جنگل میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ کہا کہ ہم مر جائیں گے، شہر خاندان سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن مورتی پوجا ہرگز نہیں کریں گے. آپ دیکھیں اس زمانے میں کوئی نبی بھی نہیں تھا جو ان کو سمجھائے، لیکن اللہ جب دل میں بات ڈالا کہ یہ چیز غلط ہے تو بادشاہ کی بات، قوم کی بات، خاندان کی بات سب کچھ ٹھکرا کر ایک اللہ کی عبادت پر مرنے کی خاطر گاؤں سب چھوڑ کر وہ جنگل میں چلے گئے. معلوم ہوا توفیق بڑی چیز ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت مل جانا بڑی چیز ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں کتنا علماء سمجھا رہے ہیں، ماں باپ سمجھا رہے ہیں، رشتہ دار سمجھا رہے ہیں، نیوز چینلوں میں دکھا رہے ہیں کہ بھئی شراب حرام ہے، شراب نقصان ہے، بیڑی سگریٹ نقصان ہے، گٹکا نقصان ہے، لیکن کس کو ہدایت مل رہی؟ معلوم ہوا توفیق اس کی طرف سے ملنا، اگر وہ مل جائے تو پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو جب یہ نوجوان وہاں پر نکل گئے اپنے گھر بار سے، خاندان سے، اتفاق یہ ہوا کہ وہ ایک پہاڑ میں جا کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا. تو جب یہ جانے لگے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی ساتھ میں ہو گیا. غار میں گئے، وہاں جا کے سو گئے. اللہ نے سونے کے بعد ان پر 309 سال تک نیند طاری رکھا اور 309 سال تک سوتے رہے. کروٹ بدل بدل کر سوتے رہے، نہ نیند سے کوئی اٹھایا، نہ بھوک لگی، نہ قضائے حاجت واش روم کو جانے کی ضرورت پیش آئی، نہ کوئی جنگل کا درندہ بھیڑیا ان کو حملہ کر کے کھایا، نہ ان کے جسموں کو دیمک لگی، نہ کوئی کیڑے کھائے. صحیح سالم 309 سال تک زندہ سوتے رہے. اب آپ بتائیں یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ ہم اور آپ میں سے کوئی بھی آدمی کتنے گھنٹے سو سکتا ہے؟ 309 سال، 9 سال سو سکتا ہے، 1 سال سو سکتا ہے، 1 مہینہ سو سکتا ہے. 1 مہینہ بھی سویا تو بولیں کوما میں چلا گیا بولیں گے. ظاہر سی بات ہے نیند ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم کتنی دیر سو سکتے ہم نہیں بول سکتے، کب سوتے وہ بھی نہیں بول سکتے. تو 309 سال تک سوتے رہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب 309 سال سونے کے بعد جب اٹھے تو آپس میں پوچھنے لگے کتنی دیر ہو گیا ہم سو کے؟ تو ایک بولا 4-5 گھنٹے ہوئے ہوں گے. نہیں، وہ ایک بولا نہیں آدھا دن ہو گیا سو کے، اور ایک بولا نہیں پونا دن ہونے کے قریب آ رہا، ہم صبح کے ٹائم پہ سوئے تھے، اب دیکھو سورج غروب ہونے کا ٹائم آ گیا تو تقریباً دن بھر سوئے ہم لوگ. اس طرح یہ ڈسکس کر لیں. ان کو خود پتہ نہیں کہ ہم 309 سال سوئے ہیں. اٹھنے کے بعد مشورہ ہوا کہ دیکھو ہم گھر بار، خاندان، قوم سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، ایک دن یہیں رہے ہم لوگ، اب کھانے کی بھوک لگ رہی ہے. تو ایک آدمی کو جو اپنے پاس اس وقت پیسے تھے وہ پیسے نکال کے ایک ساتھی مشورہ کر کے دیے کہ بھئی تم جاؤ گاؤں میں، شہر میں، اور کسی کو کچھ مت بات کرو، سیدھے کسی دکان پہ جاؤ، ہوٹل پہ، وہاں سے کچھ کھانے کا سامان خرید لو اور آ جاؤ خاموش. اگر معلوم ہو گیا کہ بھئی فلاں لوگ ہیں، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی ہم 1 دن ہی سوئے ہیں، ہمارے زمانے کا بادشاہ، ہمارے اوپر جو کیس لگا ہے، ہم کو جو پھانسی کی یا جیل کی سزا ہے، وہ سب لوگ ابھی ہیں، سمجھ رہے لوگ. ایک آدمی جب پیسہ لے کے مارکیٹ میں آیا اور دکاندار سے کہا کہ یہ پیسے لے کے مجھے روٹی اور کچھ سالن دے دو. دکاندار اوپر سے نیچے دیکھنے لگا اور پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟
وہ سب آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کھانا دے دو. تو بولا یہ پیسے نہیں چلتے، یہ پیسے پرانے زمانے کے خزانے کے پیسے ہیں، یہ اب تو سکے بن گئے، یہ پیسے اب کے نہیں ہیں، 300 سال پرانے پیسے ہیں. تو اس کو تعجب، عجیب آدمی ہے، ایک دن بھی نہیں ہوا بولا 300 سال پرانے پیسے ہیں. تو آپس میں جب بحث ہو گئی، یہ بول رہے 300 سال پرانے پیسے ہیں نہیں چلتے، یہ بول رہا بھائی کل کے پیسے ہیں، تم بول رہے نہیں چلتے. لوگ آپس میں باتیں سننے جمع ہو گئے. تو دیکھے سب لوگ حیران ہونے لگے، بھائی یہ کون سے پیسے ہیں، سب کو تعجب ہوا. بادشاہ کے پاس خبر پہنچی. تو بادشاہ کے پاس جب خبر پہنچی تو اتفاق یہ ہوا، جب یہ 6-7 لوگ گاؤں چھوڑ کے چلے گئے، ان کے پیچھے لوگوں کو پھیلائے کہ دیکھو کہاں ہے یہ نوجوان. بہت تلاش کیے، کہیں نہیں ملے نوجوان. بالآخر ہوتے ہوتے اس وقت کا جو بادشاہ مرنے کے قریب ہوا، اس کو احساس ہوا کہ میں مورتی پوجا جو کر رہا تھا وہ غلط تھا، وہی نوجوان صحیح تھے. تو اس نے اپنے بعد لوگوں کو یہ لکھ کر دیا کہ میرے زمانے میں چند نوجوان میری بادشاہت چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ توحید پر تھے، اگر وہ واپس آئیں تو ان کے ساتھ اکرام کرنا وغیرہ. وہ لکھ کر اپنے بادشاہی جو کاغذ رہتے اس میں دے کے مر گیا. وہ سلسلہ چلے آ رہا تھا، پوری نسل در نسل، نسل در نسل، باپ دادا سے ایک دوسرے کو یہ ٹاپک بولتے آتے تھے. ایسا ایک زمانے میں تھا کہ 7 نوجوان گاؤں چھوڑ کے چلے گئے تھے، جنگل میں چلے گئے، کسی کو نہیں دکھے وہ لوگ کہاں ہیں، ایسا ہمارے باپ دادا بولتے تھے. یہ خبریں سنتے 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 300 سال ہو گئے. اب 300 سال کے بعد وہ آدمی آیا سو کے اٹھ کے، تو سب کو وہ باتیں یاد آنا شروع ہو گئی. ہاں ہم اپنے دادا سے سنے تھے، ہمارے ابا سے سنے تھے، وہ بولتے تھے کہ چند نوجوان جنگل میں چلے گئے. تو سب لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آ گئے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ لوگ کہاں پر ہیں، کہاں تھے، بولا ہم تو یہیں کے ہیں، ہمارے باپ دادا کا گھر فلاں ہے. تو دیکھا سب بدلا ہوا ہے. پھر ان کو احساس ہوا کہ ہاں ہم آدھا دن ایک دن نہیں سوئے، 300 سال ہو گئے ہمارے گزرے ہوئے، ہمارے خاندان کا کوئی آدمی نہیں ہے، اس زمانے کا بادشاہ نہیں ہے، یہ پیسے بھی نہیں چل رہے، سب ختم ہو گیا. اب بادشاہ اپنے چند وزیروں کو ان 5-6 دوستوں کو بلانے کے لیے بھیجا کہ جا کے اپنے ساتھیوں کو لے کے آؤ. اور ان کے ساتھ کھانا وغیرہ بھی تھا. غار کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ باہر رہو، میں اپنے ساتھیوں کو لے کے آتا ہوں. اپنے غار میں اندر آنے کے بعد کافی دیر ہو گئی، یہ لوگ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے. کافی دیر کے بعد جب غار کے اندر جا کر دیکھے تو کوئی انسان وہاں پر نظر نہیں آیا. بس ختم. غار سے باہر کوئی انسان نہیں آیا اور غار کے اندر بھی کوئی انسان نہیں دکھا. تو سارے لوگ حیران ہو گئے، بھئی کہاں چلے گئے لوگ، کہاں غائب ہو گئے. اس کے بعد جو اصل مقصد تھا وہ سب کے ذہن میں آنا شروع ہوا. اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد یہ تھا اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے جب موت دے دیتے ہیں، مر کر زمین میں دفن فنا ہو جاتا ہے، دوبارہ زندہ کیسے کرتے ہیں، یہ ڈاؤٹ تھا اصل. تو اب ان کو اس احساس ہونا شروع ہوا جب اللہ چند انسانوں کو 300 سال سلا کر پھر زندہ کر سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، تو موت دے کے پھر اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے. آپ دیکھو 300 سال کوئی آدمی کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا، کتنی عجیب بات ہے. لیکن اللہ کیے نا، ویسا سلائے، ویسا اٹھائے، ویسا زندہ دکھائے تم لوگوں کو. تو اب ان سب کا ایمان تازہ ہو گیا اور اس وقت کے لحاظ سے سارے لوگ پکے مسلمان بن گئے کہ ہاں آخرت کا عقیدہ صحیح ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان اٹھایا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اس واقعے سے پبلک کو یہی سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو مرنے کے بعد اللہ دوبارہ انسان کو پیدا کریں گے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. چنانچہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو 300 سال سلا کر پھر اس کے بعد اللہ نے دوبارہ اٹھایا. تو ہم سب انسانوں کا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ یقینی بات ہے، کوئی ناممکن اور محال بات نہیں ہے. کیونکہ ہم غور کر لیں، بھئی آپ اگر کھانا بنا کر گرمی کے موسم میں فریج میں نہیں رکھے، شام ہونے تک کھانے میں بو آ جاتی، سالن میں بو آ جاتی. آپ بقرعید کا گوشت رکھے فریزر میں، اگر کولنگ اگر صحیح نہیں پہنچی تو 1 مہینہ 1 ہفتے کے بعد گوشت میں بدبو آ جاتی، سڑان شروع ہو جاتی.
ہم لوگ ہیں چلتے پھرتے لوگ ہیں، اگر ایک ہفتہ 10 دن پانی نہیں نہائے بدبو آنا شروع ہو جاتی، منہ نہیں دھوئے بدبو آنا شروع ہو جاتی. 300 سال تک کھائے پیے کچھ بھی ضرورتوں کے بغیر کیسے زندہ رہے؟ اللہ نے کیا. جیسے وہ قدرت اللہ کو ہے تو یہ قدرت بھی اللہ کو ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو پیدا کر کے دکھائیں گے. یہ عقیدہ سمجھانا تھا. تو اس زمانے کا بادشاہ اور اس وقت جتنے لوگ اس نوجوان کو دیکھے تھے، دیکھنے کے بعد سارے لوگوں کا ایمان بھی تازہ ہو گیا، اور جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے وہ لوگ بھی ایمان کا عقیدہ رکھنا شروع کر لیے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ سوئے تھے تو زمانہ کافروں کا تھا. یہ نوجوان جب سوئے جا کے غار میں تو لوگ سب کفر پر تھے. جب یہ نوجوان اٹھ کر آئے تو دیکھا سارے لوگ ایمان والے بن چکے ہیں. معلوم ہوا اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. تبدیلی بہر صورت آتی ہے، انقلاب بہر صورت آتا ہے. ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں کافروں کی چل رہی ہے، لیکن اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ ایک دور ایسا لائیں گے جہاں پر اسلام کی چلے گی، جہاں پر مسلمانوں کی چلے گی. جیسے اس وقت اللہ تعالیٰ نے سوئے ہوئے نوجوانوں کی برکت سے اسلام تازہ کر دیا، تو جاگنے والے نوجوانوں کی برکت سے کتنا کام ہو سکتا ہے. پھر یہاں پر دیکھیں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے مشرکین مکہ کو سمجھانا تھا. کیا سمجھانا تھا؟ اللہ کے نبی سے مکے کے کافروں نے آ کر سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیے. 3 سوال کیے تھے. 3 سوال میں سے ایک سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں، ایک تھا روح کے بارے میں، تیسرا تھا ذوالقرنین کے بارے میں. یہ 3 سوال کیے تھے اور یہ بولے تھے کہ اگر یہ 3 سوالوں کا جواب آپ دے دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لا لیں گے. اللہ کے نبی نے اس سوال کا جواب دے دیا کہ کہف والے کون ہیں، کہاں تھے، کتنے سال سوئے، وہ سارا اللہ کے نبی نے بتا دیا. لیکن عجیب اتفاق کہ مکے کے کافر پھر بھی ایمان نہیں لائے. یعنی اصحاب کہف کے واقعے سے جن کو ایمان ملنا تھا ان کو ایمان مل گیا، اور جو اس واقعے کو بہانہ بنا کر ایمان لانے کا اللہ کے نبی علیہ السلام سے وعدہ کیے تھے پھر بھی وہ ایمان سے محروم رہے. یہاں علماء لکھتے ہیں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اسلامی نالج جاننے کے بہانے سے اور علماء مفتیان اکرام کے نالج کو، اسلامک پاور کو یا اسلامک نالج کو جاننے کے بہانے سے علماء سے سوالات کرتے، یہ بولو، اس کی دلیل کیا ہے، یہ حوالہ کیا ہے، فلاں کیا ہے. ان کے سامنے پورا قرآن کی آیت، حدیث، مسئلہ پورا بتا دینے کے بعد بھی ماننے کے واسطے تیار نہیں رہتے. ان کا مقصد کیا رہتا ہے؟ علماء کو نیچا دکھانا. ہم ان سے سوال کرتے انہوں نہیں بول سکتے. اس واسطے آج دیکھ لیجئے بہت سے یوٹیوبرز ایسے ہیں نہ عالم ہیں، نہ حافظ ہیں، نہ قرآن ڈھنگ سے پڑھ سکتے، نہ کسی مدرسے سے فارغ ہیں. آپ سمجھیں کہ بھئی ڈاکٹر ہے تو کسی میڈیکل کالج سے پڑھا ہونا چاہیے، اگر لائر ہے کسی لا کالج سے پڑھا ہونا چاہیے، انجینئر ہے کسی انجینئر کالج سے پڑھا ہونا چاہیے. اب ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس یوٹیوب پر جو نہ کسی مدرسے سے پڑھے، نہ حافظ بنے، نہ عالم بنے، لیکن وہ چیلنج کرتے ہیں کہ میرے سوال کا جواب دنیا کا کوئی عالم نہیں دے سکتا، میرے سوال کا جواب دنیا کا کوئی عالم نہیں دے سکتا. یہاں معلوم ہوا اس طرح کے چیلنج کرنے والے نبی کے زمانے کے ابو جہل، ابو لہب تھے. ابو جہل، ابو لہب بھی اپنے آپ کو بہت پاور میں سمجھتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ گھٹیا قسم کے لوگ تھے. آج بھی جو لوگ چیلنج کرتے ہیں علماء کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، وہ بھی اپنی ذات میں گھٹیا ہوتے ہیں، جاہل، ان پڑھ، گوار ہوتے ہیں، لیکن دماغ یہ رہتا ہے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہمیں بہت کچھ نالج ہے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی مکے کے کافروں نے یہی سوال کیا کہ آپ بتاؤ دیکھیں گے، آپ کو معلوم ہے کیا دیکھیں گے، اور پھر وعدہ کرے معلوم ہے بتا دیے تو ہم ایمان لا لیں گے. اللہ کے نبی نے بتا دیا لیکن ایمان نہیں لائے. ایسے ہی مسائل بتاؤ دیکھیں گے، چیلنج کرو، چیلنج کرتے ہیں، جب بتا دیتے ہیں تو پھر پتلی گلی سے راستہ ناپ لیتے ہیں، ماننے تیار نہیں ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آگے، ام حسبت ان اصحاب الکہف، تمہیں معلوم ہے کہ کہف والے والرقیم اور تختی والے کانوا من آیاتنا عجبا، کہ وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو عجیب سمجھ کر انکار کر دیتے ہیں.
ان کو یہ بتاؤ کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا عجیب ہے، تو زندہ رہ کر 300 سال سونا اس سے بھی عجیب بات ہے، پھر سو کر اٹھ کے آنا اس سے بھی عجیب بات ہے۔ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ تم پرانے زمانے کی 500 سال 1000 سال پہلے کے قصے پوچھ رہے ہو اور پوچھ کر یہ وعدہ کر رہے ہو کہ وہ بتائیں تو ہم ایمان لے کے آتے۔ اللہ کے بندوں، اس سے عجیب عجیب نشانیاں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم دکھا دیے ہیں، یہ نشانیاں دیکھ کر تم ایمان نہیں لا رہے۔ 1000 سال پہلے کے قصے سن کے کیا ایمان لاتے تم؟ عجیب قصے کیا ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دعا کی برکت سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، عجیب قصہ ہے۔ اللہ کے نبی کہیں مدرسے میں نہیں پڑھے، اسکول میں نہیں پڑھے، کوئی اللہ کے نبی کا ٹیچر نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ نے ایسا علم جاری کیا کہ قیامت تک کوئی ایسا علم والا نبی کے برابر پیدا نہیں ہو سکتا۔ کہاں سے آیا وہ علم؟ اللہ نے سکھایا۔ عرب والوں کے لیے عربی زبان بہت بڑا چیلنج تھا، نبی کی زبان سے جو عربی نکلی پورے عرب کے لوگ حیران ہو گئے۔ قرآن ملا اللہ کے نبی کو، قرآن کے جیسی ایک آیت ایک سورت قیامت تک آج تک کوئی نہیں بنا سکا۔ ارے اتنے بڑے بڑے معجزے ہیں، زندہ معجزے، یہ دیکھ کر ایمان نہیں لا رہے۔ 1400 1000 سال پہلے 1500 سال پہلے کیا ہوا بولو ہم ایمان لاتے بول رہے۔ زندہ جو انسان ہے اس کو دیکھ کے ایمان نہیں لا رہے۔ تو اللہ وہ فرمانا چاہتے ہیں چاند سورج زمین آسمان یہ سب اتنی چیزیں اللہ بنائے، یہ سب اس سے زیادہ عجیب ہیں، یہ عجیب چیزیں دیکھ کے ایمان نہیں لا رہے، وہ 1000 سال پہلے کے قصے پوچھ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصحاب کہف سے متعلق کہ کہف والے، کہف کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے چھوٹا غار، اسے غار کہتے ہیں، اور دوسرا ہے اگر وہ غار بڑا ہو تو اسے کہف کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جہاں جا کر سوئے تھے وہ بڑا غار تھا، اس واسطے ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، بڑے غار والے لوگ۔ اس کے بعد آیا رقیم۔ رقیم کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں ایسی تختی جس پر ان لوگوں کے نام لکھ کر لگا دیے گئے، مطلب یہ جب سونے کے لیے گئے تبھی اپنے اپنے نام لکھ کے وہاں غار پہ نہیں لگائے، یہ تو سو کے 300 سال ہو گیا، اس کے بعد غائب ہو گئے، کہاں چلے گئے۔ بعد میں ان لوگوں کو جو اس زمانے کے بادشاہ اور لوگ جب وہ غار کے پاس پہنچے کوئی آدمی نہیں دکھا، تو ان لوگوں نے 2 کام کیا۔ ایک کام یہ کیا کہ اس غار پر یہ 5-7 نوجوان جو گئے تھے ان کے نام لکھ کر وہاں غار پہ لگا دیے، تو وہ ایک تختی ہو گئی۔ دوسرا کام یہ کیا، جب ان کو ایمان نصیب ہوا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ واقعہ ہم کو بتا رہا ہے کہ 300 سال سونے کے بعد پھر انسان جاگ سکتا ہے، تو ان لوگوں نے وہاں پر ان نوجوانوں کے نام سے ایک مسجد بنا دی۔ یہ 2 کام اس زمانے کے لوگوں نے کیا تاکہ ان کی اس کارنامے اور عجوبے کے ذریعے سے ہمیشہ ایمان تازہ رہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 300 سال تک لوگ سوئے تھے۔ تو یہ 2 کام اس زمانے کے لوگوں نے کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ علماء لکھتے ہیں حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا اور یہ واقعہ کون سے ملک میں ہوا، یہ غار کہاں پر ہے، یہ کون سے نبی کے زمانے کے لوگ ہیں، غار چھوٹا ہے بڑا ہے، مشرق میں ہے مغرب میں ہے شمال میں ہے جنوب میں ہے، یہ کوئی تفصیل اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کی ہے اور نہ اللہ کے نبی نے حدیثوں میں بیان کی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو باتیں قرآن بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا، اللہ کے نبی جو باتیں بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتے، اس کے پیچھے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ غار کہاں ہیں دیکھیں گے، سائنسدانوں سے پوچھیں گے، سفر کر کے جائیں گے، یا حدیثوں میں کیا ہے دیکھیں گے، یہ ساری تفصیلات جاننے کی انسان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول اس بات کا اہتمام فرماتے ہیں جو باتیں انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ بہر صورت اللہ اور اس کے رسول بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، اور جن باتوں کے معلوم ہونے سے نہیں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ وہ باتیں اور اللہ کے رسول وہ باتیں بیان نہیں کرتے، تو ہمیں بھی ان باتوں کی طرف پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اور ایک بات یہاں جو ضروری ہے ہم کو سمجھنے کی، اس پورے واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ اول الفتیۃ الی الکہف، جب نوجوان آئے کہف کی طرف یعنی غار کی طرف، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فتیتن، فتیتن فتح کی جمع ہے۔ یہ قرآن مجید میں
کئی جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے. فتیتن کہتے ہیں نوجوان کو. اللہ نے قرآن مجید میں نوجوانوں کا تذکرہ بہت اہتمام سے کیے ہیں تاکہ یہ سبق ملے کہ کسی بھی قوم میں تبدیلی نہ بچوں سے ہوتی نہ بوڑھوں سے ہوتی، تبدیلی جوانوں سے ہوتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں تفصیل سے ذکر کیا کہ اپنے گھر پیدا ہوئے تو ان کے والد بت بناتے تھے، بتوں کو بیچتے تھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کے بت خانے میں جا کے بت توڑ دیے، سارے بتوں کو توڑ دے کے کلہاڑی بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیے. اب جب لوگ آئے دیکھے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، پوچھا بھئی کون توڑ دیے ہمارے سارے بتوں کو؟ تو کسی نے کہا کہ ہمارے قوم کا ایک نوجوان ہے. کیا جملہ کہا؟ ایک نوجوان ہے، اس نے ہمارے بت توڑ دیے ہیں. چنانچہ قرآن کہتا ہے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اس نے یہ بتوں کو توڑا ہے. معلوم ہوا حضرت ابراہیم کے زمانے میں قوم کو بت پرستی سے ہٹا کر صحیح راستے کی طرف لانے والا بھی ایک نوجوان تھا جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا. دوسرا واقعہ اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا. وہ بھی نوجوان تھے جو مصر میں تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں جانے کے بعد گھر میں بازار مصر میں بیچے گئے، پھر عزیز مصر خرید کر لایا، گھر میں پلے. ان کے اوپر زلیخا نامی خاتون مائل ہو گئی، اپنی خواہش پوری کرنے کی دعوت دی. یہ اللہ کے ڈر سے جان بچا کر وہاں سے نکل گئے. پھر ان پر الزام لگا، جیل میں جانا پڑا، جیل کی زندگی گزاری. پھر اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، پورے مصر کے سسٹم کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بدل دیا، کفر سے اسلام کی طرف لائے. کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسی، اپنے نوجوان کو مائل کرنا چاہ رہی تھی اپنے ذات کی خاطر. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں نوجوان. تو یوسف علیہ السلام کا بھی جو کارنامہ ہوا وہ جوانی میں ہوا. اصحاب کہف کا جو کارنامہ ہوا جوانی میں ہوا. چوتھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے یوشع بن نون، ان کا بھی اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، وہ ان کا بھی جوانی میں ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام جب نبی بنے 40 سال کے تھے. تو 40 سال کا آدمی بوڑھا تھوڑی ہوتا ہے. 40 سال کے آدمی کو اگر جوان نہیں بھی کہا جا سکے لیکن بوڑھا تو نہیں کہہ سکتے 40 سال کے آدمی کو. حضرت ابوبکر اسلام لائے 38 سال کی عمر میں. 38 سال کوئی بڑھاپے کی عمر نہیں ہے، جوانی کی عمر کہی جا سکتی ہے. اس زمانے میں اگر کوئی آدمی 40 سال کو ہوتے ہوتے بوڑھا ہو جا رہا ہے، لیکن اس زمانے میں آج سے 1500 سال پہلے 80 سال کے بوڑھے لوگ بھی جوان دکھتے تھے. تو 38 سال کا آدمی جوان کیوں نہیں ہوگا؟ حضرت عمر ایمان لائے جوانی میں، حضرت عثمان ایمان لائے جوانی میں، حضرت علی ایمان لائے بچے ہونے کی حالت میں. تو نبی کے جتنے ساتھی بنے ہیں ساتھ دینے والے وہ سب نوجوان تھے. نوجوانوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو قوت ملی ہے. ہمیں اس سے کیا سبق ملا؟ کسی بھی قوم میں تبدیلی اگر آتی ہے تو اس قوم کے نوجوانوں سے آتی ہے. اور قوم ترقی کرنا ہو جوانوں کا جوش چاہیے اور بوڑھوں کا ہوش چاہیے. جوانوں کے جوش سے اور بوڑھوں کے ہوش سے قوم ترقی کرے گی. جہاں بوڑھے لوگ جوانوں کو اگنور کریں گے اور جہاں جوان لوگ بوڑھے لوگوں کی بے عزتی کریں گے وہاں پر وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. بوڑھے لوگوں کو چاہیے کہ جوانوں کے جوش کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کے لیے ان کی ذہن سازی کریں، اور جوانوں کو چاہیے کہ بوڑھے لوگوں کے مشوروں کو، ان کے رائے کو اور ان کے ایڈوائس کو ایکسیپٹ کرے، اسے قبول کرے. اگر نہیں کریں گے تو نہ وہ ترقی کریں گے نہ قوم ترقی کرے گی. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نوجوان اس وقت دیکھ لیں بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، نشہ اور لڑکیوں کے پیچھے لو میرج، یہ سارے فالتو کی چیزوں میں پڑے ہیں جس کی وجہ سے قوم ترقی کے راہ پہ نہیں چلتی. بدنام اگر ہو رہی ہے قوم نوجوانوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر ترقی ہوتی ہے قوم کو عزت ملتی ہے تو نوجوانوں کی وجہ سے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو سب جانتے ہیں. ان کو دنیا ایک جملہ بولتی تھی، ایک جوان جسم کے اوپر بوڑھا سر رکھا ہوا ہے. جوان جسم کے اوپر بوڑھا سر رکھا ہوا ہے. مطلب کیا ہے؟ جسم جوانوں کی طرح
سوچ بوڑھوں کی طرح۔ حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس واسطے بہت دور کا سوچتے تھے اور جوانوں کی طرح محنت کرتے تھے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی جوانی کو قوم کی ترقی کی فکر کی طرف لے جائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جوان صحابی تھے اور جوان جرنل تھے، قوم کے کمانڈر تھے۔ انہوں نے کسریٰ کو، اس زمانے کے سپر پاور بادشاہ کو پیغام بھیجا، ان معی قوما یحبون الموت کما تحبون الحیات۔ سنو، اس وقت کی سپر پاور طاقت کسریٰ، جیسے اس وقت امریکہ، چائنا، جاپان جیسے مانتے ہیں، ویسا اس زمانے کی سپر پاور طاقت کسریٰ تھی۔ یہ جوان جوش رکھنے والے خط لکھا، دیکھو میرے ساتھ وہ نوجوان ہیں جو موت کو ایسے گلے لگاتے ہیں جیسے تم زندگی کو گلے لگاتے ہو، اور سنو ان معی قوما یحبون القتل فی سبیل اللہ کما تحب فارس القمر، میرے ساتھ ایسے جوان لوگ ہیں جو قتل سے ایسا پیار کرتے ہیں جیسا تم شراب سے پیار کرتے ہو۔ اس واسطے ہمیں کبھی موت کی دھمکی نہیں دینا، کیونکہ ہم مرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں، ہمیں کبھی موت سے ڈرانا نہیں۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے کے سپر پاور کو خط لکھتے ہیں۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ جن لوگوں کو دیں گے اس میں ایک وہ بھی ہوں گے شاب نشأ فی طاعت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ بڑھاپے میں آتے آتے تو انسان ویسے بھی شریف بن جاتا ہے، اصل شرافت جوانی کی ہوتی ہے۔ جب ساری طاقت ڈھل گئی اب کر بھی کیا سکتے، اب شریف جینا ہی پڑے گا، اب شرارت ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ جس زمانے میں آدمی پاور میں ہے، طاقت میں، تب شرافت سے جینا یہ اصل شرافت ہوتی ہے۔ بھائی اگر غریب آدمی جھک کے سلام کرے گا تو کرنا ہی پڑے گا، ہاں مالدار آدمی جھک کے سلام کر رہا ہے وہ عجیب بات ہوتی ہے، وہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ فقیر آدمی اگر جھکتا ہے، احترام کرتا ہے تو فقیر ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ مالدار ہونے کے باوجود بھی جھک کر تواضع کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، یہ اصل کمال کی بات ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لا يعجب من الشاب لیست له صبوۃ، اللہ تعالیٰ اس جوان سے بہت خوش ہوتے ہیں جو اپنی جوانی کو گناہوں میں نہیں گزارتا ہے، اس جوان سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے جوانی کی عبادت بھی بڑی عظیم ہے، جوانی پر اللہ نے انعام بھی بہت رکھا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں جہاں ہماری تفسیر آج مکمل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ اول فتیۃ الی الکہف، چند نوجوان کہف غار کی طرف آئے۔ تو نوجوانوں نے اس وقت کے قوم کے نظریے اور ایمان کو بدلا تھا۔ آج بھی ہمارے نوجوانوں کی تربیت اور ان کی ذہن سازی ضروری ہے قوم کی ترقی کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنا اور قرآن کو اپنی زندگی میں لانا آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔